بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سوال ہے کہ جس بندے کو پیشاب کے قطرے وغیرہ آنے کی بیماری ہو، بار بار قطرے آتے ہیں اور تیزی سے قطرے آتے ہیں، اور جس بندے کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، اس کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ پیارے مسلمانوں بہن بھائیوں، جواب جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ ایسا آدمی جس کو پیشاب کے مسلسل قطروں کے گرنے کی بیماری ہے یا اس کی بار بار ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ اسے روکنے کی قوت و طاقت نہیں رکھتا، کنٹرول میں نہیں ہوتا یہ معاملہ اس سے، اگر ممکن ہو سکے تو وہ اس کا جلد از جلد علاج کروائے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو وہ اس سلسلہ میں معذور سمجھا جائے گا۔ ایسے شخص کے لیے صرف یہی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر کے نماز مکمل کرے، خواہ قطرے گرتے رہیں اور ہوا خارج ہوتی رہے۔ سعودی عرب کی افتاء کمیٹی کے مفتی شیخ ابن جبرین حافظہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ خلاصہ ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیں۔ سوال ہے کہ جس بندے کو پیشاب کے بار بار قطرے آنے کی بیماری ہو، قطرے گرتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتا، وضو کرتا ہے، پھر دوبارہ وضو کرتا ہے، وضو کے درمیان میں یہ معاملہ ہو جاتا ہے، وضو مکمل نہیں اس سے ہوتا، بار بار قطرے اور تھوڑے تھوڑے ٹائم بعد قطرے آتے ہیں، نماز میں کتنی مرتبہ آتے ہیں، وہ کتنا کو وضو کرے؟ ہیں جی، اس کو یہ بیماری ہے، اور ہوا خارج ہونے والا بھی یہی حکم ہے کہ بار بار ہوا آتی ہے، تو ان دونوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو پیارے بھائیوں، پیارے مسلمانوں، ہر نماز کے لیے وہ ایک مرتبہ اچھے طریقے سے وضو کر لے، ہو سکے تو شلوار کو وہاں سے تھوڑا سا دھو کے نا، کیونکہ نشان باقی ہوتے ہیں، دھو لے اور وضو بنا لے اچھے طریقے سے، پھر وہ نماز پڑھے، خواہ نماز میں قطرے آتے رہیں، یا اگر کسی کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے تو ہوا جو ہے نا وہ آتی بھی رہے، خارج ہوتی بھی رہے، وہ اپنی نماز جاری رکھے۔ یاد رہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو بنانا شرط ہے، تو یہ بندہ جو ہے یہ معذوروں میں سمجھا جائے گا، اس کے لیے یہ آسانی ہے، رخصت ہے۔ تو یہ اپنا علاج بھی ساتھ ساتھ کرواتا رہے، یہ نہیں ہے کہ علاج نہیں، علاج اس کا ممکن ہے، علاج کروائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔